جناب اسپیکر، میرے لیے یہ امر باعث اعزاز ہے کہ میں ایوان میں کولیشن گورنمنٹ کا پہلا بجٹ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی کولیشن ہے جس کو پچھلے انتخابات میں رائے عامہ کے 60% سے زیادہ کی حمایت حاصل ہے۔ اس حکومت میں وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی ہے، لہذا ملک کی معیشت کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں کو قوم کے وسیع تر حمایت حاصل ہے۔ حکومت کو گزشتہ پونے 4 سال کی بری کارکردگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی ابتر معاشی صورتحال بہتر بنانے کا مشکل چیلنج درپیش ہے۔ گزشتہ حکومت مسلسل پونے 4 سال تک پاکستان اور اس کے عوام سے جانے کس چیز کا بدلہ لیتی رہی۔ ان کی عاقبت نااندیشی کی بنا پر سماجی ڈھانچہ متاثر ہوا، معاشی ترقی رک گئی اور قومی اتحاد تتر بتر ہو گیا۔ اس عرصے میں معاشی بد انتظامی عروج پہ تھی، جس کی وجہ سے عام آدمی بری طرح متاثر ہوا۔ روپے کی قدر میں بے تحاشا کمی دیکھنے میں آئی، جس کی بنا پر ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی۔ اس طرح غریب اور متوسط طبقے کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ پچھلے پونے 4 سال میں ایک ناتجربہ کار ٹیم نے ملک عزیز کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ہر سال ایک نیا آدمی بجٹ پیش کرتا اور ہر سال بلکہ سال کے دوران حکومت کی معاشی پالیسی تبدیل ہو جاتی، جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا۔ یہ لوگ بات کر کے مکر جانے کے ماہر ہیں۔ پاکستان کے لوگوں نے تو ہر مرحلے پہ ان کے یو ٹرن دیکھے ہی تھے، مگر اپنی عادت سے مجبور ہو کر انہوں نے عالمی برادری اور عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے بھی بار بار موقف بدلنے کی عادت اپنائی۔ اس لیے IMF کا پروگرام جو اس برس ختم ہونا تھا، فروری میں سسپینڈ ہو چکا تھا، اور وہ بنیادی اصلاحات جو 2019 میں ہونی تھیں ابھی تک نہیں ہوئیں۔ جناب اسپیکر، معیشت کے اسٹرکچرل بگاڑ کو درست کرنے کے لیے بنیادی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا ایک فوری منفی رد عمل بھی دیکھنے میں آتا ہے، مگر معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جاتی ہے۔ گزشتہ حکومت ایسے اقدامات کرنے سے دامن چراتی رہی، اس لیے وہ ساری ریفارمز مؤخر ہوتی رہیں، جن کی وجہ سے آج معیشت اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکی اور خوشحالی ہم سے دور ہو گئی۔ جناب اسپیکر، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کو بدلنے کا۔ موجودہ حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہم بڑی آسانی سے ان تبدیلیوں کو آئندہ حکومت پر ڈال سکتے تھے، لیکن اس میں ملک کا نقصان تھا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی جن سے معیشت اور ملک کا فائدہ ہوگا، چاہے وہ مشکل تبدیلیاں ہوں، مشکل فیصلے ہوں، ہم ان فیصلوں کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے یہ جانتے ہوئے حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا کہ معیشت خراب حالت میں ہے۔ ہمارے پاس 2 آپشنز تھے، ایک تو یہ کہ ملک کو کسی ایسی حالت میں چھوڑتے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے، مگر اس طرح معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا اور ملک کو دوبارہ پٹری پر چڑھانا ناممکن ہو جاتا۔ اس لیے ہم نے دوسرا راستہ اپنایا اور مشکل فیصلے کرنے شروع کیے، اور مشکل فیصلوں کی کڑی ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک مشکل راستہ ضرور ہے، لیکن دیر پا ترقی کا صرف یہی راستہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ We have done it before, we can do it again, and we will do it انشاءاللہ۔ ہم نے ہمیشہ قومی مفاد کو اپنے سیاسی مفاد پر ترجیح دی۔ اس وقت بھی ہمارے اولین ترجیح معاشی استحکام یا اسٹیبلٹی ہے۔ ہماری معیشت کا ایک بنیادی مسئلہ یہ رہا ہے کہ اکثر معاشی ترقی کی شرح 3 یا 4% کے درمیان رہتی ہے، جو ہماری آبادی کے اضافے کی شرح کے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس جب معاشی ترقی کی شرح 5 یا 6% کے اوپر جاتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معیشت کو چلانے کے لیے امیر طبقے کو مراد دیتے ہیں، جس سے درآمد بڑھ جاتی ہے، جبکہ برآمدات وہیں کھڑی رہتی ہیں۔ یہی پچھلے سال بھی ہوا۔ اسی لیے ہمیں کوئی نئی سوچ اپنانی ہوگی اور ایک قوم کے طور پر اس کا حل نکالنا ہوگا۔ ہمیں معیشت کو چلانے کے لیے کم آمدنی والے طبقے کو مراد دینے ہوں گے، جس سے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گی اور زراعت کو بھی ترقی ملے گی۔ ہمیں غریب کی معاشی حالات کو سنوارنا ہوگا اور غریب کی سہولتیں دینی ہوں گی تاکہ اس کی آمدن بڑھے۔ جب غریب کی آمدن بڑھتی ہے تو ایسی اشیاء خریدتا ہے جو ملک کے اندر تیار ہوتی ہیں۔ ایسے کنزیومر گڈز پہ خرچ کی گئی رقم درآمدات نہیں بڑھاتی، لیکن ملک کے اندر کی معاشی ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہم مستقل بنیادوں پر انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ لا سکیں گے، یا انکلوسیو یا سسٹینیبل ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمیں معاشی ترقی کی بنیاد رکھنی ہوگی، ایسی مضبوط بنیاد جس پر سسٹینیبل گروتھ کے شاندار عمارت تعمیر ہو سکے اور جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم اور دائم رہے۔ ہمیں ترقی کا فارمولہ برآمدات بڑھانے پر مرکوز کرنا ہوگا۔ ہمیں زراعت، آئی ٹی اور صنعتی برآمدات بڑھانی ہوں گی۔ ہمیں زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا اور اپنی برآمدات کی کمپیریٹیونیس بڑھانی ہوگی تاکہ وہ عالمی منڈی میں دیگر ممالک کی مصنوعات سے مقابلہ کر سکے۔ ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ مقامی اور بیرونی سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ ہمیں مشین اور خام مال کی درآمد کے بعد اس کی ویلیو میں اضافہ کر برآمد کرنا ہوگا۔ اس طرح جتنی درآمدات بڑھیں گی، اس سے کہیں زیادہ برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمیں تباہ حال معیشت کو درست راہ پر گامزن کرنے کا انتہائی مشکل چیلنج درپیش ہے۔ پچھلے 4.25 سال میں معاشی عدم استحکام جاری تھا۔ تاریخی مہنگائی، غیر ملکی زرعی مبادلے کی کمی اور مشکلات، زیادہ لاگت پر بے دریغ قرضوں کا حصول، لوڈ شیڈنگ اور اوپر سے مسائل کا حل نکالنے میں ناکام سابقہ حکومت نے عوام کی زندگیوں کو مشکلات سے دوچار اور شکستہ حال بنا دیا۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 4.25 سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان مہنگائی کے حساب سے دنیا کے بڑے ملکوں میں نمبر 3 پر آ گیا۔ 7.5 کروڑ لوگ غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں آج بھی اس پاکستان میں۔ ان میں سے 2 کروڑ کا اضافہ پچھلے 4.25 سال برس میں ہوا، جبکہ اسی دوران 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار بھی ہو گئے۔ اپنے 4.25 سال کی مدت میں سابقہ حکومت نے 20,000 ارب روپے قرض لیا، جو کہ لیاقت علی خان اور خواجہ ناظم الدین سے لے کر ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو شہید، میاں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور جناب اسپیکر آپ کے سمیت تمام وزراء اعظم کی حکومتوں نے 71 سال میں جتنا قرضہ لیا، اس کا 80% قرضہ عمران خان نے صرف 4.5 سال میں لے لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آمدن سے زیادہ خرچ کیا اور پاکستان کی تاریخ کے 4 بلند ترین خسارے کے بجٹ پیش کیے۔ ان کا اوسط بجٹ خسارہ 8.6% کے قریب رہا۔ اس دوران سالانہ تقریباً 5,000 ارب روپے کا قرض بڑھایا گیا اور رواں مالی سال میں 5100 ارب روپے کا خسارہ متوقع ہے۔ اسی طرح بجلی کے گردشی قرضہ 1062 ارب پہ ہم مئی 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے، اب 2500 ارب روپے کے اوپر ہو گیا ہے، اور ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گیس کے شعبے میں گردشی قرضہ دیکھنے میں آیا، جو مارچ 21-22 میں 1400 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ میرے قائد وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں مہنگائی کم سے کم کی گئی۔ مہنگائی کی شرح تقریباً 5% کے قریب تھی، جبکہ افراط زر کی کم سے کم ہونے کی شرح 3.9% ریکارڈ کی گئی۔ پچھلے 4.25 سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان ایک مستقل مہنگائی کی لہر میں ہے، کیونکہ گزشتہ وزیر اعظم کہتے تھے کہ میں پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا،
بلکہ ملک کو عظیم بنانے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ غریب آدمی کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر ملک کیسے عظیم بنتا ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی چینی اور آٹے کی قیمتیں کیوں بڑھ گئیں۔ 2013 میں چینی کی قیمت 55 روپے کلو تھی اور 2018 میں جب ہم گئے تو چینی کی قیمت 53 روپے فی کلو تھی، مگر پھر 2018 کے بعد چینی کی قیمت پر لگ گئے اور وہ بڑھتے بڑھتے 140 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی۔ لیکن پھر وزیر اعظم شہباز شریف آ گئے جو اس کو واپس 70 روپے فی کلو پر کھینچ کے لائے ہیں۔ اسی طرح 2018 میں جب ہم چھوڑ کے گئے تو آٹے کی قیمت 35 روپے کلو تھی جو نئے پاکستان میں بڑھ کر 80 روپے کلو فی کلو پہنچ گئی۔ مگر پھر شہباز شریف آئے جنہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز اور بہت سی خصوصی دکانوں میں آٹا 40 روپے فی کلو فراہم کرنا شروع کیا ہے۔ جناب اسپیکر، جب ہم گئے تو پاکستان چینی اور گندم برآمد کر رہا تھا، مگر اب ہم اس سال 3 ملین ٹن آٹا درآمد کرنے پر مجبور ہیں، گندم درآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ دور میں مہنگائی کو بڑھانے میں توانائی کی قیمتوں کا بھی دخل ہے۔ ہم توانائی کا مسئلہ بڑی حد تک حل کر چکے تھے۔ توانائی کے اس بحران میں دوبارہ شدت لانے کی ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کی گزشتہ پونے 4 سال کی غلط پالیسیاں اور فیصلے ہیں۔ انہوں نے ہمارے کیے ہوئے ایل این جی کے سستے سودوں پر جھوٹے الزامات لگائے، جس کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے اکابرین کو جھیل بھی کاٹنی پڑی۔ ہمیں بھی یہ گوارا ہوتا اگر یہ ایل این جی سستے نرخوں پہ لے آتے، مگر انہوں نے کووڈ کی وجہ سے میسر ہونے والے سستے ترین نرخوں پر لانگ ٹرم معاہدے کرنے کے بجائے مہنگے داموں پر اسپاٹ پرچیز کی۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی فوری ضرورت کے لیے مہنگی ایل این جی خریدنا پڑ رہی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اوپر الزام لگائے گئے اور مجھ سمیت یہاں پر کئی معزز رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا، بلکہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس میں گھسیٹا گیا، اور آج وہ بھی پیشیاں اور عدالتیں بھگت رہی ہیں۔ فروری کے آخر میں جب عمران خان کی حکومت کو لگا کہ ان کی رخصت کے دن قریب ہیں تو انہوں نے کولیشن حکومت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، جو دراصل ریاست پاکستان کی معیشت کے لیے بارودی سرنگیں تھیں۔ جس طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی جبکہ حکومت کا خزانہ قرض مانگ کر چل رہا تھا، ان کے اس قدم سے ہماری ریاست ایک سنگین اقتصادی بحران میں پھنس گئی، جس کو نکالنے کی کوشش اب تک جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم کی قیمتوں کے پیش نظر کم آمدنی والے طبقے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ ان کی ہدایت پر 40,000 روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو 2,000 روپے ماہانہ مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ جون 2022 میں نافذ العمل ہے۔ اس میں تقریباً 8 کروڑ سے زائد لوگ فائدہ پہنچے گا، اس سے تقریباً 8 کروڑ سے زائد لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ امداد مالی سال 2022-23 کے بجٹ میں بھی شامل کر دی گئی ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ کسی کے پاس کار یا موٹر سائیکل ہو، بلکہ جو عوام بس میں سفر کرتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو مستحق افراد بس میں پہلے سے رجسٹرڈ ہیں، ان کو جون کے مہینے میں آٹومیٹکلی 2,000 روپے اضافی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ ان میں مزید 60 لاکھ خاندانوں کو شامل کیا جا رہا ہے، جن کو ہر مہینے جون سمیت 2,000 روپے دیے جائیں گے۔ 2013 سے 18 کے درمیان پاکستانی کرنسی میں استحکام دیکھنے میں آیا، مگر پھر اتنے درجے کی معاشی بد انتظامی کی بنا پر 2018 سے 2022 کے درمیان روپے کی قدر تقریباً 61% میں کمی واقع ہوئی، جو ڈالر کے مقابلے میں 115 روپے سے 189 روپے تک پہنچ گیا، اور ہم بد انتظامی کے آفٹر شاکس کی وجہ سے 2000 کی حد بھی پار کر گئے۔ مگر ہم نے کرنسی کو استحکام دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اقدامات کام آئیں گے۔ بجٹ کی تفصیل میں جانے سے پہلے حکومت کی سوچ اور ترجیحات پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر۔
جناب اسپیکر، وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اس مشکل گھڑی میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، بالخصوص وہ غریب عوام جو مہنگائی کے اس طوفان سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے امداد اور سبسڈی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، لیکن ایسے مستقل بنیادوں پہ کرنے کے لیے ہمیں ذرائع فراہم کرنے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہائر انکم ارننگز پر اسپیشل ٹیکس لگائے جائیں اور اس طرح دولت کا رخ غریب عوام کی طرف موڑا جائے۔ اس مقصد کے لیے آمدن پر ٹیکس یا ایسی اشیاء پر ٹیکس لگائے جائیں جو زیادہ آمدن والے افراد استعمال کرتے ہیں اور متوسط طبقے اور غریب عوام کم سے کم استعمال کرتے ہوں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت کی بجٹ فلسفی یہ ہے کہ ہم ایک طرف زرعی پیداوار میں اضافہ کریں گے تاکہ نہ صرف قابل کاشت رقبہ بڑھے بلکہ فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہو، خاص طور پر خوردنی تیل پیدا کرنے والی فصلوں مثلا مکئی، سورج مکھی اور کنولا کی کاشت میں اضافے کے لیے اضافہ کیا جائے گا تاکہ زرعی درآمدات میں کمی آئے اور جاری اخراجات کے خسارے میں بھی کمی لائی جا سکے۔ دوسری طرف ہم ایسی صنعتوں کو ترقی دیں گے جن کی پیداوار برآمد کی جا سکے۔ اس طرح ہمیں قیمتی زرعی مبادلہ حاصل ہوگا اور بیرونی ادائیگیوں کا تناسب یا بیلنس آف پیمنٹ کو پائیدار بنیادوں پر درست کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے اگر تھوڑا سا پانی پی لوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، نئے محصولات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو محصولات اس وقت وصول کیے جا رہے ہیں ان کے انتظام اور مینجمنٹ کو بہتر بنایا جائے۔ اگر محصولات میں چوری کو ختم کر دیا جائے تو گزشتہ پونے 4 سالوں میں جو گزشتہ پونے 4 سالوں میں بڑھ گئی تھی تو خاطر خواہ حد تک اضافی وصولی ہو سکتی ہے۔ ایک تخمینے کے لحاظ سے ٹیکس کی لیکیج یا چوری تقریباً 3000 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں جو اس لیکیج کو کم کرنے میں کوشاں رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نان ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ کفایت شاری کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، کفایت شاری ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومتی اخراجات میں کمی اس بجٹ کا حصہ ہے۔ ہم اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے۔ گاڑیوں کی خرید پر مکمل پابندی ہوگی۔ ترقیاتی پروجیکٹ کے علاوہ فرنیچر وغیرہ کی خرید پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کابینہ اور سرکاری اہلکاروں کی پیٹرول کی حد کو 40% کم کیا گیا۔ حکومت کے خرچ پر لازمی بیرونی دوروں کے علاوہ تمام دوروں پر پابندی ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ میں پینشن کی مد میں اگلے مالی سال میں 530 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ دیگر ممالک کی طرح ہم پینشن فنڈ قائم کر رہے ہیں جس کے لیے رقوم جاری کر دی گئی ہیں۔ اس سال پہلے سال اس میں ہم ایک 10 ارب روپے کی رقم پینشن فنڈ میں ڈال رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق معیشت کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے میڈیم ٹرم میکرو اکنامک فریم ورک وضع کیا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اس کے ذریعے معیشت صحیح رخ اختیار کرنے میں کامیاب ہوگی۔ ہمارے لیے بڑا چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بغیر گروتھ حاصل کرنا ہے، لہذا اگلے سال توازن کو خراب کیے بغیر کم از کم 5% گروتھ حاصل کی جائے گی۔ اس طرح جی ڈی پی کو 67 کھرب سے بڑھا کر اگلے مالی سال کے دوران 78.3 کھرب روپے تک پہنچایا جائے گا۔ افراط زر۔ جناب اسپیکر، اس وقت افراط زر 11.7% ہے جو کہ گزشتہ 10 برسوں کے مقابلے میں سب سے بلند ترین سطح پر ہے۔ حکومت کو ادراک ہے کہ غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ ہم مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کو بہتر بناتے ہوئے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے مالی سال میں افراط زر میں کمی کر کے 11.5% پر لایا جائے گا۔ ایف بی آر ٹیکسز۔ جناب اسپیکر، ایمرجنگ مارکیٹس ممالک میں ٹیکس کی شرح جی ڈی پی کا تقریباً 16% ہے، مگر پاکستان میں اس وقت یہ شرح 8.6% ہے۔
اگلے مالی سال کے دوران یہ شرح 9.2% تک لے جانے کی تجویز ہے۔ 2017-18 میں یاد رہے جناب اسپیکر، ہم یہ شرح 11.1% پر چھوڑ کے گئے تھے۔ مجموعی خسارہ جو اس سال جی ڈی پی کا 8.6% ہے، اس میں بتدریج کمی لائی جائے گی۔ اگلے مالی سال کے دوران اس میں کمی لا کر 4.9% تک لایا جائے گا۔ اس طرح مجبوری پرائمری بیلنس جو کہ جی ڈی پی کا -2.4% ہے، اس میں بہتری لا کر اگلے مالی سال میں اس کو مثبت 0.19% پر لایا جائے گا۔ یعنی کہ ہم نیگیٹو ڈیفیسٹ یا ڈیفیسٹ کو پرائمری سرپلس میں انشاءاللہ تعالی کنورٹ کریں گے۔ تجارتی خسارہ، ہمارے حکومت برآمدات میں اضافے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہی ہے اور درآمد کے بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ تجارتی توازن عمل میں لایا جائے اور ڈالر کی قیمتوں کا تعین خود بخود صحیح راستے پر گامزن ہو جائے۔ درآمد جو اس وقت $76 ارب تک ایکسپیکٹڈ ہیں، اگلے مالی سال میں ان میں کمی لا کر $70 ارب کی سطح پر لائی جائیں گی۔ برآمدات اس وقت $31 ارب کا تخمینہ ہے، اگلے مالی سال میں ان کو $35 ارب تک بڑھانے کی اقدامات کیے جائیں گے۔ ان اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو جی ڈی پی کا -4.1 سے گھٹا کر اگلے مالی سال میں جی ڈی پی کا -2.2% پر لایا جائے گا۔ ترسیلات زر، جناب اسپیکر، رواں سال میں ریمیٹنس $31.1 ارب ریکارڈ ہوں گے۔ اگلے مالی سال میں ترسیلات زر کی ٹارگٹ $33.2 ارب رکھنے کی تجویز ہے۔ قومی قرضہ، جناب اسپیکر، اس سال انٹرسٹ پیمنٹ میں کل اخراجات $3144 ارب ہوں گے، جس میں ڈومیسٹک انٹرسٹ کی پیمنٹ $2770 ارب اور ایکسٹرنل انٹرسٹ پیمنٹ $373 ارب ہونے کا تخمینہ ہے، جبکہ اگلے سال اس مد میں کل ادائیگی $3950 ارب ہونے کا تخمینہ ہے، جس میں $3439 ارب اندرونی اور $511 ارب غیر ملکی قرضوں پر سود کی ادائیگی کے مد میں خرچ ہوں گے۔ پبلک ڈیٹ، جناب اسپیکر، جو 2017-18 میں $25,000 ارب تھا، مارچ 2022 میں $44,365 تک پہنچ گیا ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 72.5% ہے۔ ہم نے مالی سال کے آخری 2 ماہ میں اخراجات میں کمی کے ذریعے قرض میں اضافے کی رفتار کو کم کیا ہے۔ قانون کے مطابق حکومت کو قرض لینے کی حد جی ڈی پی کا 60% مقرر کی گئی ہے۔ 2005 کا ایف آر ڈی ایل اے میں ترمیم کے ذریعے وزارت خزانہ کے ڈیٹ مینجمنٹ آفس کے ماہرین فراہم کیے جائیں گے۔ فرائض کی بجا آوری کے لیے اس کے مینڈیٹ اور اختیارات میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ قرضوں کا انتظام موضوع بنیادوں پر استوار کیا جا سکے۔ یہاں پر میں ایوان کو یہ آگاہ کرنا چاہوں گا کہ سابقہ حکومت نے ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کرتے وقت 2029 میں 5400 ارب یعنی 5,40,000 کروڑ روپے ایک ساتھ ادا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تصور کیجئے جناب اسپیکر، کیا پوری ڈومیسٹک منی مارکیٹ ایک ہی بار اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر سکتی تھی؟ بالکل نہیں۔ ہم اس بہت بڑی قرض ادائیگی کی رقم کو ٹکڑوں میں بانٹ کر حکومت اور مقامی مارکیٹ کے لیے قابل ادائیگی بنا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، بجٹری ایلوکیشن کی چیدہ باتیں بتانے سے پہلے میں آپ کو ریونیو اور ایکسپینڈیچرز کا ایک جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب میں بجٹ کی خصوصی اقدامات بیان کروں۔ رواں مالی سال میں ایف بی آر کے ریونیوز 6,000 ارب ہوں گے، جس میں صوبوں کا حصہ 3,512 ارب رہا۔ وفاق کا نیٹ ریونیو 3,803 ارب رہا۔ وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 1,315 ارب ہونے کی توقع ہے۔ کل اخراجات 9,118 ارب ہوں گے۔ پی ایس ڈی پی کے اخراجات 550 ارب ہوں گے۔ ڈیٹ سروسنگ کی مد میں جیسا میں نے کہا 3,144 ارب خرچ ہوں گے۔ ڈیفنس پر 1,450 ارب خرچ ہوں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات 530 ارب، پینشن پر 525 ارب اور سبسڈیز کی مد میں 1,515 ارب خرچ ہوں گے اور گرانٹ کی مد میں 1,090 ارب خرچ ہوں گے۔
جناب اسپیکر، اگلے سال ایف بی آر کے ریونیوز کا تخمینہ 7,004 ارب روپے ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 4100 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کے پاس نیٹ ریونیو 4,904 ارب روپے ہوگا، جبکہ نان ٹیکس ریونیو میں 2,000 ارب روپے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا کل اخراجات کا تخمینہ 9,502 ارب روپے ہے، جس میں ڈیٹ سروسنگ پر 3,950 ارب روپے خرچ ہوں گے، اور اگلے سال پی ایس ڈی پی کے لیے 800 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ملکی دفاع کے لیے 1,523 ارب روپے، سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 550 ارب روپے ہوں۔ پینشن کی مد میں 530 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے ٹارگٹ سبسڈیز 699 ارب روپے رکھی گئی ہیں، اور گرانٹ کی صورت میں 1,242 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جس میں بسپ، بیت المال اور دیگر محکموں کی گرانٹس شامل ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ جناب اسپیکر، اب میں اپنے پسماندہ اور غریب بہنوں اور بھائیوں کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا ذکر کرتا ہوں۔ ان کے لیے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مختص رقم میں اضافہ کیا ہے، جو 2021-22 میں 250 ارب روپے تھی۔ 2022-23 کے بجٹ میں یہ رقم کو بڑھا کر 364 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ چارجز ختم کریں گے نا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں پھر سے پڑھ لیتا ہوں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے، جو 2020-21 میں 250 ارب تھی۔ 2022-23 کے بجٹ میں یہ رقم بڑھا کر 364 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 12 ارب روپے کی رقم یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی اشیاء کی سبسڈی کے لیے مختص کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہر مہینے چینی اور آٹے کے اوپر سبسڈی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ 5 ارب روپے کی اضافی رقم رکھی گئی ہے رمضان پیکیجز کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں۔ اگلے مالی سال میں بسک کے تحت 90 لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پروگرام کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 267 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 1 کروڑ بچوں تک بڑھایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے 35 ارب روپے سے زائد کی رقم رکھی گئی ہے۔ 10,000 مزید طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیے جائیں گے، کے لیے 9 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔ بے نظیر نشو نما پروگرام کے تحت تمام اضلاع تک بڑھا دیا جائے گا، جس پر تقریباً 21.5 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ اس کے علاوہ 6 ارب روپے مستحق افراد کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال میں رکھے گئے ہیں۔ عوام اور صنعت و تجارت کے لیے توانائی کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ ان شعبوں اور عوام کے لیے ہم نے اپنے پہلے 3 مہینوں کے دوران 214 ارب روپے اضافی سبسڈی ادا کی ہے، تاکہ سابقہ حکومت کے دور کی بقایا جات کے بوجھ میں کمی لائی جا سکے۔ اگلے مالی سال کے دوران اس مد میں 570 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے، تاکہ گرمی کی سخت موسم کے دوران عوام بجلی کا خرچ برداشت کر سکیں۔ پیٹرولیم کے شعبے میں ہم نے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے 248 ارب روپے کی رقم اجرا کی ہے، اور اگلے مالی سال کے لیے 71 ارب روپے مہیا کیے ہیں۔ ہم جلد گیس کے نئے نرخوں کا اعلان کریں گے، جس کے تحت صنعتوں کے علاوہ صنعتوں کو علاقے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کمپیریٹیو ریٹس پر گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، جس سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ تعلیم۔ جناب اسپیکر، کئی مالی مجبوریاں اور اس حقیقت کے باوجود کہ یہ شعبہ اب صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے، ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ بجٹ میں 65 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے۔ اس کے علاوہ 44 ارب روپے HEC کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے رکھے گئے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 67% زائد ہیں، جو نوجوان نسل کے لیے ہماری کمٹمنٹ کا ثبوت ہیں۔ مجھے خاص طور پر بڑی خوشی ہے کہ ان پیسوں سے نارتھ وزیرستان میں بھی ایک یونیورسٹی
اس سال بنانے کا آغاز ہوگا۔ ہم صوبوں کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ سالوں کے دوران اعلیٰ تعلیم کے شعبوں کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ ذمہ داری نبھائیں۔ ایچ ای سی کے بجٹ میں بلوچستان اور ضم شدہ علاقوں کے لیے 5,000 وظائف شامل ہیں۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے لیے الگ سے اسکالرشپ شامل ہیں۔ ملک بھر میں طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقساط پر فراہم کیے جائیں گے۔ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اپ گریڈ کرنے کے غرض سے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ مہیا کرنے کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں۔ زراعت اور فوڈ سیکیورٹی۔ زراعت وطن عزیز کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیگر اقدامات کے علاوہ ہم نے فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے 21 ارب روپے رکھے ہیں تاکہ پیداوار اور بڑھائی جا سکے۔ وزارت برائے فوڈ سیکیورٹی نے پلاننگ کمیشن اور صوبوں کے تعاون سے ایک 3 سالہ گروتھ اسٹریٹجی ترتیب دی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد پیداوار میں اضافہ کرنا، کسان کو خوشحال کرنا، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنا، سمارٹ زراعت کا فروغ، خود انحصاری، ویلیو ایڈیشن اور ایگرو پروسیسنگ ہے۔ میں یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ سندھ اور بلوچستان کے چھوٹے ماہی گیروں کی آسانی کے لیے پورٹ کلیئرنس یعنی پی سی کی شرط ختم کی جائے گی۔ یہ میرے بھائی عبدالقادر پٹیل کی خصوصی سفارش تھی اور اس پہ مجھے خوشی ہے کہ میں عمل کر آیا ہوں۔ نوجوان ملک خداداد کا اہم سرمایہ ہیں۔ نوجوانوں کے لیے اقدامات۔ جناب اسپیکر، نوجوان ملک خداداد کا اہم سرمایہ ہیں۔ نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام عمل میں لایا جائے گا۔ نوجوانوں کے لیے مختلف اسکیمیں رکھی گئی ہیں۔ فارغ التحصیل نوجوانوں کا ملکی ترقی میں کردار بڑھانے کے لیے ایک مربوط نظام لایا جا رہا ہے۔ یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت 20 لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع تک نوجوانوں کی رسائی یقینی بنائی جائے گی۔ نوجوانوں میں کاروبار کی فروغ کے لیے 5 لاکھ تک بلا سود قرضے اور 2.5 کروڑ تک آسان شرائط پر قرضے دیے جانے کی اسکیم کا اجرا بھی کیا جا رہا ہے۔ قرضہ اسکیم میں خواتین کا کوٹا 25% مختص کیا گیا ہے۔ نوجوان خواتین کی معاشی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے خواتین کو ہائی ٹیک اور دیگر اسکالرز میں ترجیحی بنیاد پر تربیت فراہم کی جائے گی۔ ملک بھر میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ ان سینٹرز کے ذریعے نوجوان ایک انٹیگریٹڈ جاب پورٹل تک رسائی ہے اور اس سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں کو مربوط کرتے ہوئے گرین یوتھ موومنٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ میرٹ کی بنیاد پر مفت لیپ ٹاپ دینے، ہر کسی کو قسطوں پر لیپ ٹاپ دینے اور 250 منی اسپورٹس اسٹیڈیم بنانے کے لیے رقم رکھی گئی ہے۔ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو حوصلہ افزائی کے لیے انوویشن لیگ کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ 11 سے 25 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ اور اسپورٹس ڈرائیو پروگرام بھی تشکیل دیا گیا ہے۔ صنعت و تجارت۔ جناب اسپیکر، صنعت کسی بھی ملک کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کارخانوں میں بنی ہوئی اشیاء نہ صرف برآمد کی جاتی ہیں بلکہ ملک کی ضرورت بھی پوری کرتی ہیں اور لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان کی اہمیت کو پیش نظر وزارت صنعت و پیداوار نے ایشیائی ترقی بینک کے تعاون سے صنعتی پالیسی کا کام شروع کر دیا ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے 3 سالوں میں ایکسپورٹرز کو ڈی ایل ٹی ایل کے بقایا جات کی ادائیگی بہت سست رفتاری سے ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت ہے کہ ایکسپورٹرز کے تمام کلیم فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تصدیق شدہ 40.5 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ ہم یہ رقم فوری طور پر ادا کر رہے ہیں اسی مہینے میں۔ اسی طرح مالی مشکلات کے باوجود سیلز ٹیکس کے ریفنڈ بھی فوری ادائیگی کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز پہ پچھلے 3 مہینے پہلے ایک سیلز ٹیکس لگا دیا گیا تھا، اور نہ صرف سیلز ٹیکس لگا دیا گیا تھا بلکہ ستم ظریفی یہ تھی کہ ان کے ریفنڈز نہیں دیے جا رہے تھے۔
ہم ان کے ریفنڈز فوری طور پر جاری کر دیں گے اور فاسٹ ٹریک سے فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے ریفنڈ دیے جائیں گے۔ صنعت کاروں کو مسلسل بجلی فراہم کرنے کے لیے انڈسٹریل فیڈرز کی لوڈ شیڈنگ سے بھی مستثنی کیا جائے گا۔ سرمایہ کاری۔ جناب اسپیکر، ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا کام کیا جا رہا ہے، جس کے تحت سرمایہ کار دوست ماحول پیدا کیا جائے گا اور پیچیدہ طریقہ کار کا خاتمہ ہوگا۔ ہماری حکومت عام شہریوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم میں اصلاحات لائے گی۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ نظام سستا، سادہ اور مؤثر ہو۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو اپنایا جائے گا، جس میں تنازعات کے متبادل حل کا نظام بھی شامل ہوگا۔ یہ اصلاحات اعلیٰ عدالتوں کے مشاورت سے لائے جائیں گے تاکہ ان پر بروقت عمل کروایا جا سکے۔ سابقہ حکومت نے ایک بھی نیا اسپیشل اکنامک زون نہیں بنایا۔ 2018 تک سی پیک کے تحت انفراسٹرکچر کا بہت سا کام مکمل کیا جا چکا تھا اور اب اس کو معیشت کے لیے بروئے کار لانا ضروری ہے۔ چین کی حکومت کے ساتھ یہ طے پایا تھا کہ سی پیک کے روٹ پر 9 اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے، جن پر چین اور دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو کارخانہ لگانے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ تاہم گزشتہ حکومت نے اس کام کی رفتار میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی اور ابھی تک ایک بھی اسپیشل اکنامک زون آپریشنل نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں راشاکائی، پنجاب میں لاہور اور سندھ میں دابیچی کے مقام پر اسپیشل اکنامک زون کو فوراً بجلی اور گیس فراہم کر کے اولین فرصت میں سٹارٹ کیا جائے۔ ثقافت اور فلم انڈسٹری کا فروغ۔ جناب اسپیکر، سیاحت میں اضافہ، معاشرتی اور سماجی تناؤ، عالمی سطح پر پاکستان کی ثقافت اور میں بہتری لانے کے لیے فلم اور ثقافت، ورثہ، ڈرامہ اور فنون لطیفہ کا فروغ لازم ہے۔ 2018 میں ملک کی تاریخ میں پہلی فلم اور کلچرل پالیسی ہمارے دور میں کابینہ نے منظور کی تھی۔ بدقسمتی سے گزشتہ 4 سال میں اس پہ عمل نہ ہوا، نہ ہی یہ عمل آگے بڑھ سکا۔ 2018 کی فلم و کلچرل پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز کرتے ہوئے فلم کو صنعت کا درجہ دیا گیا ہے۔ 1 ارب سالانہ کی لاگت سے بائنڈنگ فلم فائنانس فنڈ قائم کرنے کی ساتھ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی کی بھی شروع کی جا رہی ہے۔ فلم سازوں کو 5 سال کا ٹیکس، نئے سنیما گھروں کو، پروڈکشن ہاؤسز کو فلم میکرز کے قیام پر 5 سال کا انکم ٹیکس کے لیے چھوٹ دی جا رہی ہے۔ ڈرامے کی ایکسپورٹ پر ٹیکس ریبیٹ، جبکہ سنیما اور پروڈیوسرز کو انکم ٹیکس سے استثناء دیا جا رہا ہے۔ 1 ارب کی لاگت سے نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ اور پوسٹ فلم پروڈکشن فیسلٹی کے علاوہ نیشنل فلم اسٹوڈیو کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پہ عائد 8% فلم ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پہ عائد 8% ود ہولڈنگ ٹیکس کا ختم کرنے کی تجویز ہے۔ فلم اور ڈراموں کے لیے مشینری، آلات اور ساز و سامان کے امپورٹس پر کسٹم ڈیوٹی میں 5 سال کا استثناء ہوگا۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 800 ارب روپے رکھ رہی ہے۔ 2017-18 میں ہم وفاقی ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے پر چھوڑ کے گئے تھے۔ اب جو ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ تقریباً آدھا رہ گیا۔ وفاقی حکومت نے اپنی آمدن سے ایسا انفراسٹرکچر بنانا چاہا جو ملک بھر میں کام آئے۔ ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے غفلت اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوادر کی بندرگاہ پہ کام بند کر دیا۔ گوادر جو اس علاقے کا سب سے گہرا پانی کا بندرگاہ تھا، اس وقت ریت اور گاڑے سے اٹی پڑی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے
محمد نواز شریف کے ملک بھر میں موٹر وے کے جال بچھانے کے ویژن کو بھی نقصان پہنچایا اور دانستہ طور پر چین کے سرحد سے کراچی اور گوادر تک موٹر وے کے روٹ کو جگہ جگہ سے نامکمل رکھا تاکہ ترقی کے یہ راستے کہیں پاکستان میں خوشحالی نہ لے آئے۔ اسی طرح انہوں نے پاکستان بھر کو آپس میں ملانے والی ریلوے ML1 کے جدید بنانے کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف کے خواب کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور پاکستان کو جدید بنانے کی اس اہم منصوبے کو شروع ہی نہیں ہونے دیا۔ پونے 4 سال تک عمران خان بس باتیں کرتے رہے اور کچھ کام نہیں کیا، اور اس طرح قوم کا انتہائی اہم وقت ضائع کر کے دوبارہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر بنی گالا چلے گئے۔ میں انہیں کہوں گا، یہ اکبر الہ آبادی کے شعر کا دوسرا مصرع استعمال کرتے ہوئے میں انہیں کہوں گا کہ تمہاری تو فقط باتیں ہیں، ہم نے کام کرنا ہے، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں۔ آخرکار اب میں ترقیاتی پروگرام کی ترجیحات گوش گزار کرتا ہوں۔ ہم جاری منصوبوں کو مکمل کرنے پر توجہ دیں گے تاکہ ان پر لگائی گئی رقمیں ضائع نہ ہو جائیں۔ آبادی کم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ رقم بلوچستان کے ترقی پر خرچ کی جا رہی ہے تاکہ بلوچستان کو ملک کے باقی حصوں کے برابر لایا جا سکے۔ صوبوں اور خصوصی علاقہ جات آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے PSDP میں رقم بڑھا کر 136 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ پانی کا ذخیرہ کرنے والے ڈیم ہماری سب سے بڑی ترجیح ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم کے مطابق مومن ڈیم اور دیامیر بھاشا ڈیم کے وقت سے پہلے مکمل کرنے کے لیے اضافی رقوم مختص کی گئی ہیں۔ چین کی سرحد سے دونوں بندرگاہوں کو ملانے والی شاہراہوں کے لیے سلسلے کو مکمل کیا جائے گا۔ CPEC کے تحت انفراسٹرکچر اور اقتصادی زون کے منصوبوں میں تیزی لا کر قومی ترقی کی رفتار بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں جناب اسپیکر کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہدایت پر ملک میں 4 نالج پارکس بھی وفاقی حکومت کے خرچوں میں 4 صوبوں میں بنائے جائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ملک کی ضرورت کے مطابق انفراسٹرکچر کی ترقی ہماری ترجیح ہے۔ مجموعی طور پر اس کے لیے 395 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کو بہتر بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ بجلی کے شعبے کے لیے 73 ارب روپے کی رقم مہیا کی گئی ہے، جس میں سے 12 ارب روپے وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق مومن ڈیم کی جلد تکمیل کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ پانی کا یہ ذخیرہ زراعت کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ اس منصوبے کی جلد تکمیل سے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ پونے 4 سال PTI رہی، لیکن 1% بھی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کا لاس کم نہیں کر سکی، بلکہ جہاں پر ہم چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لاسز بڑھا دیے۔ یہ جو 73 ارب روپے PSDP کے اندر رکھے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز میں کمی آئے گی تاکہ ہم بجلی کی نرخوں میں کمی کر سکیں۔ توانائی سے منسلک شعبے آبی وسائل کا ہے۔ بڑے کثیر مقاصد ڈیموں، خاص طور پر دیامیر بھاشا، مومن، داسو اور کمانڈ ایریا پروجیکٹس کے لیے بجٹ میں 100 ارب روپے کی رقم شامل کی گئی ہے، جبکہ چھوٹے ڈیموں، نکاسی آب کی اسکیموں، کم ترقی یافتہ اضلاع کو ترجیح دی گئی ہے۔ توانائی اور آبی وسائل کے پروجیکٹ دوسرے سے منسلک ہیں، جس کے لیے کل 183 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ اور موصولات، جناب اسپیکر، شاہراہوں اور بندرگاہوں کے لیے 202 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ عوام کو مواصلات کی سہولت سے نہ صرف صنعت و تجارت کی ترقی ملتی ہے اور کسان کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے، بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہوتا ہے۔ ماضی میں ہمارا ترہ میں پیچھے سے سینٹر میں اور کسانوں کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے، بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے۔ یہی ماضی میں ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے کہ ہم نے موٹر ویز شروع کیے ہیں، ان کی تکمیل کی ہے، اور آج یہ موٹر ویز لاکھوں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر سے استعمال ہو رہے ہیں۔ حکومتی سرمایہ کاری کے علاوہ ہم شاہراہوں کی تعمیر کے لیے غیر سرکاری سرمایہ کاری
غیر سرکاری سرمایہ کاری بھی استعمال کر رہے ہیں۔ نجی شعبے کے اشتراک سے شاہراہیں تعمیر کرنے کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ سوشل سیکٹر۔ جناب اسپیکر، پاکستان ایس ڈی جیز کا سگنیٹری ہے اور ایس ڈی جیز کے اہداف حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس پروگرام میں عوام کو براہ راست شہری سہولیات دی جا رہی ہیں۔ عوام کی زندگی آسان بنانے اور انڈر پریولیج عوام کے خدمت کے لیے ایس ڈی جیز کی مد میں 70 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی شعبے میں متعدد دوسری اسکیموں کے لیے 40 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تعلیم و نوجوانوں کے لیے پروگرام۔ ہماری حکومت نے جاری پروجیکٹس کی تکمیل کو ترجیح دی ہے۔ بجٹ میں اعلیٰ تعلیم کے منصوبوں کے لیے 51 ارب روپے کے رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ صحت۔ عوام کو صحت کی بہتر خدمات کی فراہمی، بیماریوں کا سدباب اور ان پر قابو پانا، طبی آلات کی فراہمی اور ویکسین اور صحت کے اداروں کی صلاحیت کار میں اضافے کے لیے 24 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ماحولی تبدیلی۔ جناب اسپیکر، اس مشکل وقت میں بھی ہم ماحولیاتی تبدیلی کی اہمیت سے غافل نہیں۔ اس سے نمٹنے کے لیے تقریباً 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس میں شجرکاری اور قدرتی ماحول بہتر بنانے کے دیگر منصوبے بھی شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی۔ حکومت نے آئی ٹی شعبے میں تربیت دینے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ فراہم کرنے، نیٹ ورک بہتر کرنے اور آئی ٹی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے 17 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ 17 ارب روپے مختص کیے ہیں، معاف کیجیے۔ زراعت اور فوڈ سیکیورٹی۔ جناب اسپیکر، زرعی شعبے میں جدت اور مشینوں کا استعمال بڑھانے، لیزر سے زمین ہموار کرنے، آپاشی میں جدت لانے، معیاری بیجوں کے فراہمی اور زرعی پیداوار کی برآمد کے لیے 11 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ صنعت اور زرعی پیداوار۔ جناب اسپیکر، اسپیشل اکنامک زونز کے لیے ضروری انفراسٹرکچر اور سروسز فراہم کرنے کے لیے اقدامات اگلے سال کے منصوبے جات میں شامل ہیں تاکہ ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں میں مارکیٹ شیئر کو بڑھایا جا سکے۔ اعلیٰ ٹیکنالوجی پر مبنی ویلیو ایڈڈ برآمدات، مؤثر مارکیٹنگ، معدنیات کے شعبے اور انڈسٹری کے دیگر شعبے جات میں سرمایہ کاری کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ آخر میں جناب اسپیکر، میرے شہر کراچی میں K4 کے لیے بھی 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم اب حصہ دوم انلینڈ ریونیو کی طرف چلتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس سال ٹیکس پالیسی کی بنیادی اصول یہ ہیں: ڈائریکٹ ٹیکسز یعنی انکم ٹیکس اور کیپٹل ویلیو ٹیکس پر زیادہ انحصار ہوگا، نان پروڈکٹیو ایسٹس پر ٹیکس کا نفاذ ہوگا، پروگریسو ٹیکسیشن کا فروغ ہوگا اور پروڈکٹیو ایسٹس کی حفاظت کی جائے گی، اور خاص طور پر صاحب ثروت افراد پر نئے ٹیکسز کا نفاذ ہوگا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول میسر نہیں اور نہ ہی ٹیکس کا موجودہ نظام انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے کہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ یہ نئے کاروبار کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، جبکہ ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کا حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ یقیناً ایک ناخوشگوار پہلو ہے اور اس معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ ریل اسٹیٹ کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کا سبب بنتا ہے، جس کے رہائشی سہولت متوسط طبقے اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے۔ اس نان پروڈکٹیو سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی رقم ایک طرف مہنگائی کا سبب بنتی ہے تو دوسری طرف معاشرے میں بے چینی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم ریل اسٹیٹ سیکٹر کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اس شعبے کو ایسی سمت میں لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں یہ شہروں کی ترقی کا انجن بن سکے۔ ہماری تجویز ہے کہ ورٹیکل کنسٹرکشن کے کلچر کو فروغ دینا ہے جو ساری دنیا میں رائج ہے۔ اس سے غیر تعمیر شدہ پلاٹوں میں اسپیکولیشن پر مبنی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی جا سکے گی۔ یہ حکومت کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے کے لیے ارادہ رکھتی ہے۔ بدقسمتی رہی ہے کہ انکم ٹیکس کی وصولی کا بڑا حصہ ود ہولڈنگ ٹیکس پر مبنی ہے۔ دراصل ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے بلکہ کاروبار کرنے میں مشکلات کا سبب بنتا ہے۔
ہماری حکومت کا مقصد اس بگاڑ کو خاتمہ کرنا ہے۔ ہماری ترجیحات ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی تعداد کو کم کرنا ہے، فائنل ٹیکسز کو منیمم ٹیکسز میں تبدیل کرنا ہے اور منیمم ٹیکسز کو ایڈجسٹیبل ٹیکسز میں تبدیل کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ریلیف میجرز کے حوالے سے چند اہم تجاویز پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تنخواہ دار افراد پر ٹیکس کی شرح۔ جناب اسپیکر، اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ معاشی مسائل میں جکڑا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اس طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈالا گیا ہے۔ لہذا ہماری حکومت نے تنخواہ دار طبقے کی معاشی پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ اس سے تنخواہ دار لوگوں کو فائدہ ہوگا، جس سے ایک مثبت معاشی سائیکل پیدا ہوگا اور یہ رقم کاروبار میں اضافے کا سبب بنے گی۔ مزید برآں اس سے تنخواہ دار افراد کی ڈسپوزیبل انکم میں اضافہ ہوگا اور مستقبل میں زیادہ ٹیکس محصولات کے ذریعے قومی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ جناب اسپیکر، بزنس انڈیویجولز اور اے او پی کے لیے ٹیکس کی شرح۔ مہنگائی کے پیش نظر بزنس انڈیویجولز اور اے او پی کے لیے چھوٹ کی بنیاد 4 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ بہبود سرٹیفکیٹ پر ٹیکس کی شرح۔ اس وقت بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس، پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری میں حاصل ہونے والے منافع پر زیادہ سے زیادہ 10% ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اسے کم کر کر پینشنرز کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے 5% کرنے کی تجویز ہے۔ ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس کا نظام۔ چھوٹے ریٹیلرز کے لیے فکسڈ انکم اور سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے، جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی۔ رجسٹریشن اور رپورٹنگ کا آسان نظام لایا جائے گا، جو ریٹیلر حضرات کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یہ ٹیکس 3,000 روپے سے 10,000 روپے تک ہوگا اور یہ ایک فائنل سیٹلمنٹ ہوگی۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس ٹیکس کی ادائیگی کے بعد ایف بی آر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر، انیشل ڈپریسیشن۔ صنعتی اداروں اور دیگر کاروبار کو پہلے سال میں 50% انیشل ڈپریسیشن چارجز کا ایڈجسٹمنٹ کرنے کی اجازت تھی، جو صنعتی اداروں کے لیے اضافی بوجھ اور مالی مشکلات کا باعث بن رہی تھی۔ لہذا ہم نے انیشل ڈپریسیشن کی مد میں پہلے سال 100% ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ جناب اسپیکر، امپورٹ سٹیج پر صنعتی اداروں سے وصول کیے گئے ٹیکس کی ایڈمسیبلٹی۔ موجودہ ٹیکس نظام میں خام مال کی درآمد پر وصول کیے گئے ایڈوانس انکم ٹیکس عام طور پر ایڈجسٹ نہیں کیے جا سکتے، جس سے کاروباری طبقے کی ورکنگ کیپٹل کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور ان کے کاروبار بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا یہ تجویز دی جاتی ہے کہ درآمد کے وقت صنعتی اداروں سے حاصل ہونے والے تمام ٹیکسوں کو ایڈجسٹیبل کر دیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، اب میں بجٹ کے عوام دوست نکات اور معیشت کی پیداواری یا پروڈکٹیو شعبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے فروغ کے لیے تجاویز پیش کرتا ہوں۔ میری یہ تجویز غیر پیداواری نان پروڈکٹیو شعبے میں ہونے والی سرمایہ کاری کو پیداواری شعبوں میں منتقل کرنے کی کاوش ہے۔ ڈیمڈ رینٹل انکم پر ٹیکس۔ جناب اسپیکر، اس امر میں کوئی شک نہیں کہ صاحب حیثیت افراد کی دولت کا بڑا حصہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں موجود ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس سے ایک طرف تو نان پروڈکٹیو ایسٹ جمع ہوتے ہیں اور دوسری طرف غریب اور کم آمدنی والے طبقوں کے لیے مکانات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا ہم اس عدم توازن کو درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم وہ تمام افراد جن کی ایک سے زائد اموویبل پراپرٹی پاکستان میں واقع ہے، چاہے وہ اپنے گھر ہو یا کوئی اور پراپرٹی ہو پاکستان، اور جس کی مالیت 2.5 کروڑ روپے یا 25 ملین سے زیادہ ہو، اس پر فیئر مارکیٹ ویلیو کے 5% کے برابر فرضی آمدن یا کرایہ تصور کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں فیئر مارکیٹ ویلیو کا 1% ٹیکس کی شرح مؤثر ہوگی۔ تاہم ہر کسی کا ایک عدد ذاتی رہائشی گھر اس ٹیکس سے مستثنی ہوگا۔ اموویبل پراپرٹی کی لین دین پر ٹیکس۔ جناب اسپیکر، موجودہ معاشی مشکلات صاحب حیثیت افراد سے جذبہ ایثار اور قربانی کا تقاضا کرتی ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جس
ضرورت اس امر کی ہے کہ صاحب ثروت طبقہ آگے بڑھ کر قومی تعمیر اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ لہٰذا ہم ٹیکس کے ایک ایسا نظام وضع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں تمام طبقات کے اثاثوں پر مساوی طریقے سے ٹیکس لگایا جائے۔ اب پاکستان میں واقع اموویبل پراپرٹی کے کیپٹل گینز پر 1 سال ہولڈنگ پیریڈ کی صورت میں 15% ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز ہے، جو ہر سال 2.5% کی کمی کے ساتھ 6 سال کے ہولڈنگ پیریڈ کے بعد کی صورت میں 0 ہو جائے گا۔ مزید برآں فائلرز کے لیے پراپرٹی ٹیکس کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح موجودہ شرح 1% سے بڑھا کر 2% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نان فائلرز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے پراپرٹی کی خریداروں کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شرح بڑھا کر 5% کرنے کی تجویز ہے۔ ہائر انکم پرسنز پر ٹیکس۔ کون نہیں جانتا کہ پاکستان اس وقت سنگین معاشی حالات ہے، لہذا وقت کا اہم تقاضا ہے کہ صاحب جائیداد طبقہ آگے بڑھے اور اپنے وسائل اور آمدن کے مطابق اپنے حصے کا پورا ٹیکس ادا کرے، اہم قومی ذمہ داری نبھانے اور غریبوں کی دعائیں لے۔ وقت آن پہنچا ہے کہ ٹیکس کا بوجھ غریب سے امیر کی طرف منتقل کرنے کے لیے تمام افراد بشمول کمپنیز اور ایسوسیشنز آف پرسن جن کی سالانہ آمدن 300 ملین روپے یا 30 کروڑ روپے سے زائد ہو، ان پر 2% ٹیکس ادا کرنے کی تجویز ہے۔ لگژری گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس۔ جناب اسپیکر، صاحب حیثیت طبقے پر ٹیکس کا بوجھ منتقل کرنے کی ہماری اس پالیسی کے تسلسل میں 1600 سی سی سے زائد کی موٹر گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ مزید برآں الیکٹرک انجن کی صورت میں قیمت کے 2% کی شرح سے ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ اسی طرح نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح موجودہ 100% سے بڑھا کر 200% کی جائے گی۔ ونڈ فال گین پر ٹیکس۔ بینکنگ سیکٹر نے اعلیٰ شرح سود اور سرکاری سیکیورٹیز میں محفوظ سرمایہ کاری کی وجہ سے غیر معمولی آمدن حاصل کی ہے، لہذا ٹیکس کی حقیقی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے بینکنگ کمپنیوں پر ٹیکسز کی موجودہ شرح 39% سے بڑھا کر 45% کرنے کی تجویز ہے، جس میں سپر ٹیکس بھی شامل ہوگا۔ اب قومی معیشت کو دستاویزی یا ڈاکیومنٹڈ بنانے کے لیے میں چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں۔ پاکستان میں ٹیکس ریفنڈ ریزیڈنٹس بننے کا معیار۔ جناب اسپیکر، ٹیکس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے رہائشی شخص یعنی کہ ریزیڈنٹ پرسنز کا متعین کرنا کا معیار میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ صاحب حیثیت افراد کی جانب سے موجودہ سسٹم کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے تحت وہ کسی بھی ملک کے ٹیکس ریزیڈنٹس نہیں ہیں، لہذا تجویز ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری جو کسی دوسرے ملک کا ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں ہے، اسے پاکستان کا ریزیڈنٹ تصور کیا جائے گا۔ بین الاقوامی کارڈ کی ادائیگیوں پر ایڈوانس انکم ٹیکس۔ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور پری پیڈ کارڈز کے ذریعے پاکستان سے باہر رقم بھیجنے والے فائلرز کے لیے 1% اور نان فائلرز کے لیے 2% کی شرح سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا، تاہم یہ ٹیکس واجب الادا ٹیکس کے خلاف ایڈجسٹیبل ہوگا۔ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، انڈائریکٹ ٹیکسوں کی وصولی میں ان لینڈ ریونیو نے FBR کے مجموعی ٹیکس محصولات میں صحت مند اضافہ کیا ہے۔ مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کی ضرورت کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ حکومت وسیع تر قومی مفاد میں سخت فیصلے کرے، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایسے فیصلے لینے کی صلاحیت اور ارادہ رکھتی ہے جو مشکل بھی ہیں لیکن قوم کے لیے ضروری ہیں۔ سیلز ٹیکس ریونیو دراصل قومی محصولات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق موجودہ بجٹ کی تجویز کا مقصد ان شعبوں پر ٹیکس لگانا ہے جو یا تو ٹیکس نیٹ سے باہر رہ گئے ہیں یا دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اصل صلاحیت کے مطابق ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق ٹیکس بیس کو وسیع کر کے ٹیکس نادہندگاں شعبوں پر توجہ مرکوز کر کے محصولات میں اضافہ کرنا چاہتی ہے، وہیں حکومت ٹیکسوں میں ریلیف کو بھی بڑھانا چاہتی ہے تاکہ ملک میں عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکے۔ پاکستان توانائی کی شدید قلت کا شکار ہے۔ ایندھن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس کی وجہ سے تھرمل انرجی مہنگی ہے۔ رینیوبل انرجی کو آگے بڑھانے
بڑھانا ہر ممکن راستہ ہے، رینیویبل انرجی کو آگے بڑھانا ہی ممکنہ راستہ ہے، لہٰذا سولر پینلز کی درآمد اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے مکمل استثناء دینے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل کی خریداری پر بینکوں سے آسان اقساط پر قرضہ دلایا جائے گا۔ اس سے ماحول دوست طریقے سے بجلی پیدا کرنے کو فروغ ملے گا اور درآمد شدہ مہنگے تیل اور گیس کے استعمال میں کمی واقع ہوگی۔ زراعت کو آسان بنانے کے لیے ٹریکٹر، زرعی آلات، گندم، مکئی، کنولا، سورج مکھی اور چاول سمیت مختلف اجناس کے بیجوں کی سپلائی پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی تجویز ہے۔ خیراتی ہسپتال کی سہولت کی فراہمی میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ خیراتی ہسپتالوں کو درآمد عطیات اور 50 یا اس سے زیادہ بستر والے خیراتی غیر منافع بخش ہسپتالوں کو بجلی سمیت مقامی سپلائی پر مکمل سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، ٹیکس پیئرز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکانزم کے اندر بنیادی تبدیلیوں کی تجویز ہے، جس کے مطابق اب ٹیکس پیئرز جن پر 10 کروڑ سے زیادہ کے ٹیکس ڈیمانڈ ہو وہ ADRC سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نئے میکانزم کے تحت ٹیکس دہندگان ADRC میں اپنا ایک نمائندہ اپنی مرضی سے نامزد کر سکتے ہیں، دوسرا نمائندہ FBR کا افسر ہوگا اور تیسرا نمائندہ ٹیکس پیئر اور FBR کی باہمی رضامندی سے نامزد ہوگا۔ اس میکانزم کے بدولت 3 میں سے 2 ٹیکس دہندگان کی مرضی سے نامزد ہوں گے۔ نہ صرف کوسچنز آف فیکٹ بلکہ کوسچن آف لا بھی کمیٹی میں لایا جا سکتا ہے اور فیصلہ اتفاق کے رائے کے بجائے اکثریت رائے سے ہوگا۔ لہذا میں تمام ایسے ٹیکس دہندگان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میں تمام کاروباری لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عدالتوں میں اپنے مقدمے واپس لیں تو حکومت فوری طور پر ان کے ساتھ ADRC کے ذریعے معاملات طے کر لے گی۔ اس طریقہ کار کو اپنانے سے عدالتوں پر بوجھ بھی کم ہوگا اور عوام کو سہولت میسر ہوگی۔ پاکستان کسٹمز، جناب اسپیکر، اس بجٹ میں زراعت سے متعلق فارم میکنائزیشن اور لاجسٹکس کے لیے بہت سی امدادی اقدامات کیے گئے ہیں۔ زرعی شعبہ اور ملک میں موجود کسان بھائیوں کو ریلیف دینے کے لیے زرعی مشینری پہ کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے، جس میں آبپاشی، نکاسی آب، کاشتکاری، فصلوں کی کٹائی اور اس کی پروسیسنگ، گرین ہاؤس فارمنگ اور پودوں کے محفوظ بنانے کی آلات وغیرہ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر زرعی صنعتوں کے ساز و سامان، مشینری اور زرعی شعبے پر قائم صنعتوں کے لیے بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ ملک میں صنعتی معیشت کو فروغ دینے اور مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف مینوفیکچرنگ سیکٹر سے متعلقہ 400 ٹیرف ہیڈ لائنز پر کسٹم ڈیوٹی، اضافی کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے، جس میں سے 350 آئٹمز میں ٹیکسز کی کمی کی جا رہی ہے۔ ملک میں ریگولیٹری ڈیوٹی نظام کا جائزہ لیا گیا اور بہت سی اشیاءوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی یا تو ختم کر دیا گیا ہے یا کم کر دی گئی ہے۔ تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بہت سے معاملات میں ریگولیٹری ڈیوٹی صرف اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ مقامی صنعتوں کو تحفظ دیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، چونکہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس لیے اس شعبے کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرتے ہوئے مصنوعی دھاگے پر ٹیرف کا ڈھانچہ ریشنلائز کیا گیا ہے۔ فارماسیوٹیکل سیکٹر کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 سے زیادہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کو کسٹم ڈیوٹی سے مکمل استثناء دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ بینڈیجز بنانے والی صنعت کے خام مال کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے مزید استثناء دیا گیا ہے تاکہ اس سے میڈیکل آئٹم کی مقامی سطح پر پیداوار کی لاگت مزید کم ہو سکے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے شعبوں میں بھی ٹیرف سے چھوٹ اور رعایتیں دی گئی ہیں۔ مندرجہ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سگریٹ کا شعبہ ایک بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ ہم نے
سگریٹ کے شعبوں میں ٹریک اینڈ ٹریس لگانا شروع کر دیا ہے، 3 کمپنیوں پہ لگایا ہے اور ارادہ ہے کہ اس سال کے اندر باقی مزید کمپنیوں پہ بھی لگایا جائے گا۔ ہم نے سگریٹ کی کمپنیوں میں ٹیکس کا اضافہ کرا ہے اور ہم اس بات کا پورا ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر اس ٹیکس کو جو 150 ارب روپے ہے اس کو بڑھا کر 200 ارب روپے سے زائد کر دیا جائے۔ مندرجہ بالا تجاویز دراصل ملک کی مضبوط اور مستحکم بنانے، ملک میں ایک شفاف اور مؤثر ٹیکس نظام رائج کرنے اور کاروبار میں آسانی اور ہر ممکن سہولت کو یقینی بنانے کے لیے پیش کی گئی ہیں، جن پر عمل درآمد کرنے کے ذریعے حکومت کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے عمل میں یقیناً معاونت ملے گی۔ ملک اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے، مگر پھر بھی ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید بہت متاثر ہو گئی ہے، خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کی، لیکن ان شدید مالی مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کے ایڈ ہاک میجرز کو بیسک پے میں مرج کر دیا جائے، یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، سب جانتے ہیں کہ ملک کی معیشت سخت دباؤ میں ہے، مگر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ قوم کی خدمت کو اپنی ترجیح سمجھا ہے۔ اس بھنور سے نکالنے کے لیے عوام کی نمائندہ اتحادی حکومت کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے گی۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عوام کے پرزور حمایت اور اللہ کے فضل و کرم سے ملک کی معیشت کو اس بحران سے نکالیں گے۔ آخر میں پوری قوم سے اپیل ہے کہ ملک اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، ان کی اصلاح کے لیے ہم سب کو مل کر اپنی تمام تر توانائی اور توجہ ملک کی ترقی پر مرکوز کرنی ہوگی۔ ہمیں ہم آہنگی اور بھرپور جذبے کے ساتھ کوشش کرنا ہوگی اور ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ بقول مصور پاکستان علامہ اقبال کے، وہ کل کے غم و عیش پر کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔